السلام علیکم ویورز. آج پہلا سوال ہے شہدرہ لاہور سے، اور سوال بھیجنے والے ہیں امجد حسین صاحب. وہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی نے استعفے دینا شروع کر دیے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہے. استعفوں کے اس ڈرامے کا ڈراپ سین کیا ہوگا؟ پہلے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں. اس وقت حکومت اور اپوزیشن کا تعلق حکایت والی لومڑی اور اونٹ جیسا ہے. اپوزیشن جو ہے یہ لومڑی کی طرح حکومت کے تعاقب میں ہے. اچھا، یہ ایک حکایت ہے، میں نے گھڑی نہیں کوئی بات. اچھا، لومڑی بہت مکار، بہت چالاک، بہت عیار ہونے کے باوجود صحرا میں اونٹ کے پیچھے 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 یہ سوچ کے جا رہی ہے کہ اس کا نچلا ہونٹ ابھی گرنے والا ہے. آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو کہ اونٹ کا نچلا ہونٹ جو بری طرح لٹک رہا ہوتا ہے اور لگتا یوں ہے کہ اب گرے کا گرا. اچھا، وہ چلتی رہی، اونٹ بھی چلتا رہا. اس اونٹ نے تو کیا گرنا تھا. بھوکی پیاسی لومڑی صحرا میں مر گئی. چونکہ اونٹ تو صحرا کا جانور ہے، وہ تو چلتا رہا. لومڑی بیچاری پیاس کے مارے اور بےحال ہو گئی. اپوزیشن کا اچھا، اس کے بے شمار فیکٹرز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو قطعاً آپ سنجیدگی سے نہ لیں. اس کی وجہ ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں پاکستان میں اس طرح کے مچھندر، اس طرح کے بازیگر، اس طرح کے کرتبی، میں مسلسل یہ اس طرح کے وہ کہتے ہیں نا بیکار مباش کچھ کیا کر، کپڑے ادھیڑ ادھیڑ سیا کر. یہ ایک تو خود پی ٹی آئی کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے ان کو تھوڑی سی زندگی دی اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اپنی غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے. ادروائز یہ لوگ تو تقریباً فیڈ آؤٹ ہو چکے تھے، تو مر رہے تھے. اور خود کو زندہ رکھنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے نا اپنی ایگزسٹنس، اپنا سروائیول، اس کے لیے یہ ہر طرح کی باندر پٹیاں مار رہے ہیں. اور رونا آتا ہے بیسیکلی عوام پہ. ان عوام پہ شاید ان کو کرایہ ملتا ہوگا، ڈیفینیٹلی ان کو کھانے کو مل جاتا ہوگا، کوئی 1500 دیہڑی مل جاتی ہوگی. رونا ان لوگوں پہ آتا ہے جن کو اتنی عقل اور تمیز بھی نہیں ہے کہ بھی اپنے تو تم نے پورے کا پورا خاندان بار سنبھالا ہوا ہے، بھائی تمہارے ہیں ادھر، وہ کیا پتہ نہیں شیر جوان فورس یا وٹ، مطلب سم تھنگ لائک دیٹ. وہ بالکل یہ مکانہ سی بات ہے. بھائی تمہارے شیر جوان نہیں ہے وہاں، تمہارا اپنا بیٹا ہے بھائی، تمہارے 2 بھائی ہیں. والد صاحب بھی ہٹے کھٹے، چلو ان کو ایج کا مارجن دے لیتے ہیں. اسحاق ڈار ہے، کو آگے اس کے کوئی بیٹے کو اولاد شلاد ہوگی شہباز شریف صاحب کے. لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، ہیٹس آف ٹو شہباز شریف اور حمزہ. ان کے پہلے راؤنڈ میں بھی قربانیاں گھرانے کے اس حصے نے دیں. میں بات کر رہا ہوں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی. اور اب بھی وہ پامردی سے، پورے استقلال کے ساتھ، باقی تو پکنک منا رہے ہیں. یہ ان کا آپ جو کہہ رہے ہیں ڈراپ سین، وہ دور کی بات نہیں ہے، بہت جلدی آپ کے سامنے آ جائے گا اس کا ڈراپ سین. ان کا کیا ہونا ہے. اور بنیادی طور پہ جس کو تھوڑا سا بھی، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں 2 چیزوں کا زندہ ہونا ضروری ہے انسان میں، ایک ذہن کام کرتا ہو، ایک ضمیر کام کرتا ہو. اگر ذہن ہی مردہ ہو اور ضمیر ہی مرا ہوا ہو، اس کا تو کوئی علاج نہیں. ادروائز یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں، ان پہ اتنے کیسز ہیں، کوئی مفرور ہے، کوئی مجرم ہے، کوئی مجرمہ ہے، کوئی مفرورہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کی صورت حال ہے. سو اس میں امجد حسین صاحب اس میں کچھ نہیں رکھا، ٹیک اٹ ایزی، ٹھیک ہو جائے گا. دیپک چودھری ہیں امرتسر سے. ظاہر ہے بھارت، عجیب سا لگتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے ظاہر ہے بھارت. اس کی وجہ ہے کہ میرا تو نوسٹیلجیا ہے. میں تو آئی واز بورن ان پاکستان، خاصا قیام پاکستان کے بعد.
لیکن اپنے بزرگوں نے سن کے، میرے بزرگوں نے 3 شہروں سے مائیگریٹ کیا. میں کئی بار کہہ چکا ہوں، مجھے ہر بار کہنا اچھا لگتا ہے، جالندھر، امرتسر، لدھیانہ. تو جب کوئی ان شہروں میں سے کسی شہر کا ذکر آتا ہے تو مجھے تو دیپک چودھری، میں دور 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 نکل جاتا ہوں عجیب و غریب باتیں سوچتے ہوئے. اب مثلا میں یہ بڑا تو ممکن ہے کہ یار میرے پرکھوں کے، دیپک چودھری صاحب کے بزرگوں پرکھوں کے ساتھ وہ تعلقات ہوں، لیکن اب سب کچھ قصہ پاری نہ. بہرحال دیپک چودھری صاحب کا سوال یہ ہے کہ جی آپ کے پروگرام میرے مطابق اور رپورٹ کارڈ کئی سالوں سے سن اور دیکھ رہا ہوں. میرا کوئی سوال نہیں، البتہ میں حیران ہوں کہ آپ پاکستان میں رہ کر بھی حکمرانوں اور اداروں پر اتنی تنقید کیسے کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ دیپک صاحب. ایک بنیادی سی بات ہے، بندہ اگر کانا نہ ہو، آپ پتہ نہیں میں آپ کو پنجابی کتنی سمجھ آتی ہے، بندہ اگر کانا نہ ہو تو آنکھیں دکھا سکتا ہے. جو کانا ہوگا اس کی تو آنکھ ہی نہیں ہونی ہے، ایک اس نے کسی کو آنکھیں کیا دکھانی ہے. ایک بات اس کے لیے تھوڑی سی قربانی دینا پڑتی ہے. میں جب ڈیلی جرنلزم میں آیا، میرے پاس تجربہ بھی تھا کاروبار کا، بزنس کا، میرا بیک گراؤنڈ بھی اکنامکس کا ہے، میں نے بیرون ملک کام بھی کیا ہے، مینیجر مارکیٹنگ ایک بہت بڑی کمپنی میں، اور بڑا کامیابی سے کیا ہے. تو آئی کوڈ انڈلج، میرے پاس وسائل بھی الحمدللہ کافی تھے، اور بزنس کی بھی سمجھ بوجھ تھی، میری تربیت بھی تھی، میرا عملی تجربہ بھی تھا. لیکن جب میں ڈیلی جرنلزم میں آیا، اس کے بعد یہ میں نے قسم کھا لی کہ میں نے کوئی بزنس نہیں کرنا. اس کی وجہ ہے یہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ وہ ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے. کہیں نہ کہیں سے کو نکال لیں گے، کوئی ہیرا پھیری، کوئی ٹیکس کا، کوئی ایکسائز کا، کوئی لیبر کا، کوئی پتہ نہیں کیا کریں گے یہ. سو وہ دیٹ واز اے بٹ آف سیکریفائز. اور دوسرا، وہ بہت سے لوگ پاکستانی جانتے ہیں، اور خاص طور پہ جو تھوڑے سے انفارمڈ ہیں، ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کن کن لوگوں نے کس طرح اپنی وفاداریوں کی، یا جو بھی کہہ لو آپ اس کو، اس کی قیمت وصول کی. ہمارا مزاج ہی الٹا ہے. میں اچھا، اور بات رہے گی کہ بھی یہ کانسیکوینسز کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو یہ تو بیچتے ہی کچھ نہیں. ضیاء الحق بہت شفاق آدمی تھا، یعنی بہت کم لوگوں سے زندگی میں، اللہ معاف کرے، مغفرت کرے ان کی زندگی میں نے بہت کم لوگوں سے اتنی نفرت کی ہے جتنی میں نے اس شخص سے کی. احسان فراموش آدمی تھا، محسن کش آدمی تھا. مطلب بھٹو سزائے موت تو بنتی نہیں تھی، بہرحال خیر اس کو چھوڑ. تو میں تو 3 دفعہ پیپلز پارٹی کے لیے، حالانکہ میرا کوئی تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھا، نہ میں ان کا کوئی ممبر تھا، نہ میں عہدے دار، نہ میں کبھی ان کا کوئی اس طرح کا سپورٹر. لیکن جب بھٹو پہ یہ ظلم اور زیادتی کا کاروبار شروع ہوا تو اچھا کمال کی بات ہے، میں فیڈرل گورنمنٹ سے ریزائن کر کے آیا تھا. بھٹو صاحب والے الیکشن سے کو میرا سال ایک پہلے پروونشل کوآرڈینیشن ایک بڑا امپورٹنٹ محکمہ تھا، آئی واز انڈکٹیڈ ایز اے ڈائریکٹر، اور پبلیکیشنز کا میرے پاس انچارج تھا. تو میں نے کہا یار بھائی الیکشن آ رہا ہے، ان کی کیا میں، تو آئی ریزائنڈ اینڈ کیم بیک ٹو لاہور، اسلام آباد سے. تو کوئی میری ایسی نہیں تھی. لیکن جب میں نے کہا کہ یار یہ تو ایک وزیر اعظم کے ساتھ، یہ تو مسلسل ایک ظلم اور زیادتی، جیسے بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ جو بدسلوکی ہو رہی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو، تو بس وہ پھر اپنی جمع پونجی لے کے میگزین نکالا. وہ پہلے 2-3 دفعے بند ہوا، پھر ایک اور ڈیکلیریشن. یہ لمبی کہانی ہے. اس کے بعد جیل چھیل تو کوئی ہے نہیں. یہ اپنے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی نا حیت میں، ساخت میں لالچ ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے. مجھے خوف ہے لیکن اس طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، قطعاً نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا، پتہ نہیں میں ٹھیک مصرع پڑھ رہا ہوں یا نہیں، فیض صاحب کا ہے، دل پہ بہت داغ وجز داغ ندامت، کوئی ندامت نہیں، کوئی ضمیر پہ بوجھ نہیں. اس لیے آپ دیکھ لو، تو آپ کے سامنے کی بات ہے، میں 22-24 سال کس طرح بری طرح آل آؤٹ جا کے سپورٹ کرتا رہا پی ٹی آئی کو. اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ جہاں لوز بال کھیلیں گے میں نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو بھی کرٹیسائز کر رہا ہوں، اور بلکہ پہلے سال میں کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت میرے اپنے دوستوں نے کہا کہ یار کو خدا کا خوف کر، ابھی تو ان کو سال نہیں ہوا، تو نے ڈانگ اٹھا لی ہے. یہ اس طرح کی بات تو اپنے رویوں کی بات ہوتی ہے.
تو اس لیے اس میں کمال نہیں، اور دوسرے میرے رب کا کرم رہا ہے، ادروائز پہ تو واجب القتل تک کے فتوے لگانے والے خود قتل ہو گئے۔ بہرحال معروف محاورہ ہے آنکھوں میں دھول جھونکنا۔ ہماری نجاست بھری سیاست نے اس محاورے کا بھی حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ اب یہ دھول جھونکنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ توقع یہ کرتے ہیں کہ آنکھوں والے اندھے عوام دھول بھی اپنی اپنی خود لے کر آئیں اور پھر ان کی خواہشوں کے مطابق مٹھیاں بھر بھر کے خود اپنی آنکھوں میں ڈالیں۔ مریم نواز نے ایک حالیہ جلسے میں کمال کی چھوڑی کہ حکومت بعض امیر اینکرز کو جبراً نکلوا رہی ہے۔ میں ٹی وی ذرا کم ہی دیکھتا ہوں، اس لیے کچھ دیر کے لیے میں شش و پنج میں پڑ گیا اور کنفیوز ہو گیا کہ نہ جانے کون کون سے ہمارے جو حضرات یہ کام کرتے ہیں ان میں سے لے آف کر دیے گئے ہیں یا اچھا۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ ادھر ادھر چینلز پہ بھٹکتے ہوئے ایک چینل پہ میری نظر پڑی، پرائیویٹ چینل پہ، جو دھڑا دھڑ تھوک کے حساب سے اینکر حضرات کی تصاویر دکھا رہا تھا، اور میزبان حضرات مریم کے 100% بوگس دعوے کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے کہ حکومت غیر جانبدار اینکرز کو جبراً ان کے اداروں سے نکلوا رہی ہے، جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان سوچے سمجھے بغیر منہ اٹھا کے جلسوں میں بھی بے دریغ ایک ایسا جھوٹ تک اگل سکتے ہیں جو فوری طور پہ پکڑا جا سکتا ہے۔ قارئین، یہ بے حسی، غیر ذمہ داری اور غیر سنجیدگی ہی نہیں، تکبر کی بھی انتہا ہے۔ تکبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنے والا یا کرنے والی، اس کے لاشعور میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں نہیں، ایسے دو پایوں سے مخاطب ہے جو جاندار مشینوں سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتے اور جن کے ساتھ اس کا رشتہ عامل اور معمول، آقا اور رعایا، مالک اور ملازم، دیوی دیوتا اور پجاری کا سا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں گزشتہ 30-32 سال سے اس نام نہاد جمہور دشمن جمہوریت پر مسلسل لعنت بھیج رہا ہوں اور بھیجتا رہوں گا، خواہ اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ یہ تو ہو گیا ایک جونیئر ترین خاتون سیاستدان کا رویہ، لیکن کبھی اپنے سو کالڈ سینئر مچھندروں، تجربہ کاروں، گھگوں کا رویہ بھی دیکھیں جن کی پلکیں تک پالیٹکس میں سفید ہو گئی ہیں، لیکن منہ اٹھا کر کبھی ملین مارچ اور کبھی لانگ مارچ کی بڑکیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو مجھ جیسوں کو ان سے گھن اور کراہت محسوس ہوتی ہے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ ملین کتنا ہوتا ہے؟ یہ 10, 20, 50 ہزار لاکھ بندہ لے کے اس کو ملین مار، کوئی شرم حیا نہیں۔ اچھا، ان سیاسی منی ایچ کے ملین مارچ کو تو چھوڑیں، صرف اس لانگ مارچ پہ غور فرمائیں جس کے چرچے آج کل عام ہیں، اور جو مسخروں، یہ مسخرے 100 بار بھی جنم دے کے 100 بار جنم لینے کے بعد بھی وہ مارچ نہیں کر سکتے۔ میں حیران ہو کے سوچتا ہوں کہ کیا پی ڈی ایم کے کسی ایک نام نہاد لیڈر کو بھی علم ہے کہ لانگ مارچ کہتے کسے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ہیرو کون تھا؟ او بھائی میرے، یہ ماؤ زے تنگ کی یادگار ہے، چین کے بابا قوم ماؤ زے تنگ کی یادگار۔ یہ کسی مولانا اور مریم کا شغل میلہ نہیں ہے۔ دل ہیں اگر ان لوگوں کے سینوں میں تو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیں۔ میں لانگ مارچ کی چند ہائی لائٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ان کی اوقات کا
ان کی جہالت کا اور ان کے جھوٹ کا اندازہ ہو سکے. یہ لانگ مارچ کئی اشروں پہلے 1 لاکھ سے زیادہ سرفروشوں پہ مشتمل تھا. 1 لاکھ سے زیادہ کتنی آبادی ہوگی؟ یہ کب کی بات کر رہا ہوں؟ پتہ نہیں 7 دہائیوں سے پہلے کی، 8 دہائیوں سے. اچھا، یہ لانگ مارچ 9000 کلومیٹر پر محیط تھا. 9000 کلومیٹر. اور 9000 کلومیٹر بھی کیسے؟ جس میں سوائے بھوک، ننگ، بیماری، مسلسل موتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور یہ کھیل کتنی دیر جاری رہا؟ 370 دن. یہ لانگ مارچ جاری رہا ماؤ زیتونگ کا 370 دن. سال 365 کا ہوتا ہے، لیپ کا ہو تو 366. اچھا، اور اس 9000 کلومیٹر میں 18 بھیانک ترین، مشکل ترین پہاڑی سلسلے تھے. 18 پے در پے. 24 بکھرے ہوئے دریا تھے، اور ہر دریا ایک آگ کا دریا تھا اور تیر کے جانا تھا. اور اندازہ لگائیں، اس ہولناک کھیل میں چلے تو تھے 1 لاکھ سے زیادہ سرفروش، لیکن منزل تک پہنچے صرف 8000. باقی بھوک، پیاس، بیماری، بیچ میں ان پہ چھپے پڑے جنگ، اور آدم خور، بھیانک، سنگلاخ، بے آب و گیا رستوں کی بھینٹ چڑھ گئے. اور جو 8000 بچے، ان کو زندہ لاشیں کہنا زیادہ مناسب ہوگا، وہ صرف گھاس، پھوس، پتے، جڑیں، جھاڑیاں، کانٹے کھا کھا کے زندہ بچے تھے. یہ کیٹ واک کو لانگ مارچ کہہ رہے ہیں. اس طرح تو ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو 48 گھنٹے گزار سکے. اچھا، اور اب آخر پہ اس تاریخی لانگ مارچ کی جو اہم ترین ہائی لائٹ ہے، اس پہ غور کریں کہ اس میں جو لیڈر تھا ان کا، ماؤ زے تونگ، اس نے اپنے 2 سگے بچے اور سگا چھوٹا بھائی بھی قربان کر دیا. انہوں نے سگے 2 بھائی ادھر سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، پٹولے ادھر رکھے. اور صرف اتنی کرنی ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو ان کی دروغ گوئی، ان کے جھوٹ، ان کے ماضی، ان کی پرفارمنس، ان سب پہ غور کر لیں. باقی آپ کی مرضی ہے. جی امجد خان ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی سے. سوال ان کا یہ ہے کہ جی کئی حکمران آئے اور گئے مگر کراچی کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان کے آنے کے بعد بھی وہاں کوئی بہتری نہیں آئی. مانا کہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن مگر عمران خان بھی تو پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. امجد خان بحریہ ٹاؤن کراچی. تو خان صاحب، اپیرنٹلی تو بات آپ کی درست ہے، لیکن اگر آپ اس کو ذرا بڑی گہرائی میں، ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو یہ آپ نے جو جملہ لکھا ہے نا کہ کئی حکمران آئے اور گئے، میں آپ کو دیانتداری سے عرض کروں، پتہ نہیں پچھلے 50 سال سے 45، میرے کو اعداد و شمار آگے پیچھے رہتے ہیں، کوئی نہ آیا ہے نہ گیا ہے. اس کی وجہ ہے، آپ کو یوں لگتا ہے کہ حکمران آئے اور گئے، تبدیل ہوتے رہے، لیکن بھائی میرے ذہنیت تو وہی رہی. حرص، ہوس، لالچ، بدماشی، غنڈہ گردی، لوٹ مار، یہ جو فلانا لنگڑا، فلانا لولا،
یہ پتہ نہیں کیا، مجھے تو ان کے نام بھی بھول گئے ہیں، یہ جس کا پتہ نہیں ایک کا آج کل بھی کو کیس چل رہا ہے، وہ ادی کے ساتھ بھی دیکھا گیا، وہ ادے کے ساتھ بھی دیکھا گیا، اور پتہ نہیں کیا عجیب عجیب طرح کے ان کے نام ہیں۔ مینٹیلٹی تو وہی تھی، اب چلاک کی جگہ چتر چلاک آ جائے اور مکار کی جگہ چکار آ جائے۔ چکار کہتے ہیں جو مکار اور چالاک کا کمبینیشن ہو۔ تو بات بیسکلی بدار یہ تھا کہ تبدیلی آئی اور یہ ہوا اور وہ کچھ بھی نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا نظام بدلنے کی ضرورت ہے، چہرے بدلنے کی نہیں، تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے۔ اس لیے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کئی حکمران آئے گئے، نہیں، ذہنیت ایک ہی رہی، سوچ ایک ہی رہی، ہوس ایک ہی رہی، پیسے کی، تو اس لیے بربادی بھی ایک ہی ہے، اس میں مستقل مزاجی رہی ہے لوٹ مار میں۔ سو جو حشر ہوا کراچی کا وہ بھی، اس لیے یہ تھیسس آپ کا ٹھیک نہیں کہ حکمران آئے گئے، نہیں، حکمران وہی لالچ رہا۔